تبلیغی ویژن بیانات، حق کی صدا، علم کا نور۔ اگر آپ تبلیغی اکابرین کے بامقصد، روح پرور، ایمان افروز بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نام اللہ کے نبی کا ایک پیغام ہے۔ وہ پیغمبر ہیں، اپنا پیغام پہنچائیں گے، تو ہم سب کے نام پر ایک پیغام ہے۔ آج کل تو پیغام کی دنیا ہے، آپ کا نام میسیج ہے، آپ کے نام میسیج ہے۔ ہاں، تو ایسے یہ بھی ایک میسیج ہے۔ تو وہ پیغام ہے ہمارے نام نبی کا، انہوں نے وہ پیغام پہنچایا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ یہ پیغام ہے کہ اللہ نے دنیا کو، دنیا کی ساری نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ احسان ہے۔ تو نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ کے احسانات بھی بتاوے، اللہ کی نعمتیں بھی بتاوے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع ہو کہ نعمتیں تو اللہ ہی دیتا ہے، اور کون دیتا ہے؟ اور کون دینے والا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہے، یہ نہیں کہ میں نے بنائی، میں نے کمائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، آدمی تو پانی کا ایک بوند تھا، ایک قطرہ تھا، اس کا کیا ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کہ ہم نے تم کو بدبودار پانی سے نہیں پیدا کیا ہے؟ تو آدمی کی حقیقت تو بدبودار پانی ہے، کہ اس کی بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بدبودار پانی۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف دیا۔ جی ہاں، ساری مخلوق پر شرف دیا، ساری مخلوق پر عزت دی۔ ایسی عزت کسی مخلوق کو نہیں دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کون اکرام کر رہا ہے؟ کہ اللہ۔ تو کتنی بڑی عزت ہے، کوئی گاؤں کا بڑا آدمی کسی کی عزت کرے تو کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے۔ جی ہاں، انسانوں کا۔ ہاں، اور اس کی ایک نشانی بتائی اکرام کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے ان کو سوار کیا خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ کوئی جانور کسی دوسرے جانور پر سوار ہو کر نہیں پھرتا، دیکھا آپ نے؟ ہاں، کہ کوئی جانور کسی پر سواری کرتا ہو، نہیں کرتا۔ انسان کرے گا، جانوروں پر بھی سواری کرے گا، اگر سڑکیں ہیں تو، اور پانی ہے تو کشتی پر سواری کرے گا۔ یہ اکرام کیا ہے، خشکی میں، تری میں، اس کو سوار کر کے ہم نے چلایا ہے۔ اکرام بنی آدم کا۔ جی ہاں، دوسرا اکرام ابن عباس فرماتے تھے کہ ہر جانور منہ سے کھاتا ہے، اچھی جگہ ہو، بری جگہ ہو، وہ تو منہ لگائے گا۔ مرغی چونچ لگائے گی، چاہے کتنی گندی جگہ ہو۔ ہاں، تو ہر جانور منہ لگا کر کھاتا ہے، اور اس کا اکرام کیا ہے کہ اس کا منہ نہیں لگے گا،
کہیں بھی اس کا چہرہ اوپر رہے گا، کھانے پینے کی چیزیں اوپر رہے گی. یہ اکرام کی باتیں ہیں کہ اللہ نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور کھانے پینے کے لیے ان کو صاف ستھری چیزیں کھانے کی دی. اللہ جتنی چیزیں کھانے کو دیتا ہے وہ سب صاف ستھری ہوتی ہے، پھر لوگ اس کو بگاڑتے ہیں. پھر بگڑ کے بیچتے ہیں، بگڑ کے کھاتے ہیں. اللہ گندی چیز نہیں کھلاتا. اللہ کی ذات پاک ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے. اس لیے کہا کہ ہم نے ان کو کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، پینے کے لیے آسمان سے پانی آتا ہے. جی ہاں، مائے مبارک. تو ہاں کہ آسمان سے مبارک پانی نازل کیا ہے، یعنی کثرت سے نفع دینے والا پانی مبارک آسمان سے پانی نازل کیا ہے. جی ہاں، پھر وہ پانی زمین کے شوتوں میں چلا جاتا ہے. جب آسمان کا پانی نہیں ہوتا تو زمین سے لیتا ہے پانی. اس کو زمین سے بھی دیتے ہیں، آسمان سے بھی دیتے ہیں. کہ ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا ہے، ان کو کھانے پینے کے لیے پاک چیزیں دی ہیں اور ان کو سواریوں پر سوار کیا ہے. ایسا اکرام کسی جانور کا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں. پھر وہ انسان مومن ہو اور مومن نہ ہو تو بھی انسان ہے، اس لیے اکرام کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ. یہ اسی لیے یاد دلائی ہے تاکہ اللہ سے تعلق ہو جائے کہ ہم کو اللہ نے اتنا اتنا دیا. کیونکہ جو احسان کرتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے. ہاں، یہ ہر جاندار کی خاصیت ہے کہ جس کے ساتھ احسان کرو گے وہ آپ کی طرف آئے گا. کتے کو بھی ڈالو گے تو آپ کے گھر پر آئے گا، کوا بھی آئے گا. ہاں، احسان کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ بہت احسانات ہیں، کوئی گن نہیں سکتا ہے. ایک ایک نعمت میں کتنی کتنی نعمتیں ہیں. تو اس لیے کہا کہ تم کو حلال اور پاک چیزیں کھانے کے لیے دی ہے. یہ تو اکرام ہے. دوسری چیز کہ ذمہ داری بتائی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان اور جنات یہ دونوں ذمہ دار ہیں. انہی سے حساب کتاب ہے، انہی سے عذاب ثواب ہے، اور کسی مخلوق کے لیے عذاب ثواب نہیں ہے. جی ہاں، سمجھ میں آئی بات. انسان اور جن یہ دونوں جوابدار ہے زمین پر اللہ کے حکموں کے، اللہ کی عبادت کے. اس لیے ان پر حساب کتاب ہے. باقی کسی مخلوق پر حساب کتاب نہیں ہے. ان سے حساب کتاب ہے، کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا. یہ بتایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی جو ہے وہ ذمہ داری کی زندگی ہے کہ ہمارے ساتھ نعمتیں بھی ہیں، ہمارے ساتھ حکم بھی ہیں. ہمارے ساتھ نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم بھی ہمارے ساتھ. جیسے مال نعمت ہے، وہ بھی دیا ہے، اور مال کے ساتھ مال کے حکم ہے کہ مال ہو تو مال کے کیا حکم ہے. تندرستی ہے تو تندرستی کے کیا حکم ہے. ہاں، جو نعمت ہے وہ نعمت بھی ہے اور اس کے ساتھ حکم بھی ہے. اس لیے نعمت کو نعمت بھی سمجھنا اور اس نعمت کے ساتھ جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ نعمتوں میں اپنے آپ کو پھنسایا اور اللہ کو بھلا دیا، کیونکہ اللہ نے مالدار بنا دیا، اللہ نے تندرست بنا دیا. ہاں، تو اب اللہ یاد نہیں آتا. ہاں، کیونکہ تندرست ہو گئے، پھر مالدار ہو گئے، پھر عہدیدار ہو گئے.
تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نام یہ پیغام ہے کہ تمہارے لیے دنیا چاہیے کہ دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے عہدے، وہ سب تمہارے لیے ہی ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہم کو اللہ آخرت میں لے جائیں گے، کوئی یہاں نہیں رہے گا، آخرت میں لے جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں جانے سے پہلے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ تم کو اللہ آخرت میں لے جائیں گے، اور آخرت میں لے جا کر کیا کریں گے؟ تمہاری زندگی کا حساب ہوگا، نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، حکموں کا بھی حساب ہوگا کہ نعمتوں میں کیا کیا کیا، حکم کتنے پورے کیے، یہ حساب ہے۔ اس حساب سے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ حساب ہے، اور حساب کون لے گا؟ حساب کون لے گا؟ کہ اللہ لے گا، بتاتے خود، ثم ان الینا حسابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ان سب کا لوٹ کر اللہ کے میرے پاس آنا ہے، اور ان سب کا حساب میرے پاس ہے۔ کون چھپائے گا اللہ سے کوئی چیز؟ کیونکہ حساب اللہ لیں گے تو ان کو سب معلوم ہے۔ جی ہاں، یہ کہا کہ تم واپس ہمارے پاس آؤ گے اور حساب ہم لیں گے، تو کوئی کیا چھپائے گا؟ تو یہ چیزیں میرے بھائیوں اس لیے بتائی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں آگاہ رہے، چوکنا رہے، دنیا کی نعمتوں سے، نعمتوں کی وجہ سے غافل نہ بنے، بلکہ جتنی نعمتیں آویں ان نعمتوں میں کیا کیا ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، نہیں تو وہ نعمتیں پھر مصیبت بن جائے گی۔ بعض دفعہ وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے نعمتوں میں کچھ کیا نہیں ہے بلکہ بگاڑا ہے کہ ان سے نعمتیں لے لو، تو نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تندرستی تھی وہ چھین لی، غریب بنا دیا، مالداری تھی وہ چھین لی، تو نعمتیں چھینی بھی جاتی ہے اور نعمتیں دی بھی جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پر باقی رہے کہ مجھ کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھ کو اللہ نے اپنے حکموں کے پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اور حکم دو قسم کے ہیں۔ ایک حکم وہ ہے جن کا کرنا اور بجا لانا ضروری ہے، ایک حکم وہ ہے کہ جس میں بچنا ضروری ہے، دور رہنا ضروری ہے، کہ یہ حکم ہے کہ دور رہو، یہ حرام ہے، یہ منع ہے، اسے دور رہو، اور یہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس کے پابند بنو۔ دو قسم کے حکم ہیں، عبادت کے حکم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا ذکر، دین سیکھنا، یہ وہ کام ہے جن کی پابندی ضروری ہے، کہ دین سیکھے گا تو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھے گا، اور دین نہیں سیکھے گا تو وہ اپنی زندگی کی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، جاہل رہے گا۔ جاہل ایسا ہوتا ہے جیسا اندھا ہوتا ہے، اندھے کا کچھ خبر نہیں، ہاں کہ کانٹا ہے، کیل ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت اس کی بنے گی جو دیندار ہوگا، جو دیندار ہوگا اس کی آخرت بنے گی، جو دیندار نہیں ہوگا اس کی آخرت نہیں بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ایک بات فرمائی، اور وہ بات یہ فرمائی کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار۔ میں خدا کی قسم کھا کر تم لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، یہ نبی کہہ رہا ہے، نبی کے سچ ہونے میں کیا شک ہے، پھر وہ قسم کھاوے۔ ہاں تو کہ میں تم لوگوں سے قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، کیا بات کہتا ہوں؟ کہ آدمی کے مرنے کے بعد دو جگہ میں سے ایک جگہ اس کی ہوگی، یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، تیسری جگہ نہیں۔
تو یہ قسم کھا کے کہیے تاکہ لوگ اس کو چونکیں، کہ ہر آدمی چونکے کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی یا اس کا نتیجہ دوزخ ہے یا اس کا نتیجہ جنت ہے، تیسری جگہ نہیں ہے۔ ابھی تک پردہ ہے جب تک حیات ہے، جب حیات ختم ہوگی تو پردہ اٹھ جائے گا اور ہر آدمی کو اپنا ٹھکانہ نظر آئے گا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کہاں اترنا ہے، جنت میں اترنا ہے، جہنم میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، قبر میں بھی جنت جہنم کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ جی ہاں، جنت جہنم کی شکل قبر میں پیدا ہو جائے گی۔ جی ہاں، جب تک کہ قیامت نہ آئے وہاں تک وہ بھی جنت جہنم کی شکل میں ہوگی، یا جنت ہوگی یا پھر جہنم ہوگی۔ اس لیے کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت بنے یا دوزخ بنے۔ تو یہ سب باتیں آگاہ کرنے کے لیے ہے، اس لیے ہر آدمی آگاہ کرے۔ دوسری بات آگاہ کرنے کی یہ ہے کہ ہر آدمی کی موت اچانک آتی ہے، اس کو کوئی تاریخ نہیں بتائی ہے۔ جی ہاں، جیسے سفر کی تاریخ ہوتی ہے کہ فلاں مقدموں کے کیسوں کی تاریخ ہوتی ہے، فلاں تاریخ، موت کی کوئی تاریخ کسی کو اللہ نے نہیں بتائی، کیونکہ موت قیامت ہے۔ چھوٹی قیامت موت، بڑی قیامت وہ تو سور پھونکنے کے بعد آئے گی۔ دو قیامت، ایک چھوٹی قیامت، چھوٹی قیامت ہر آدمی کی موت، بڑی قیامت جو جب اسرافیل سور پھونکیں گے وہ، اس میں سب کی موت آ جائے گی۔ تو دو قیامت ہے، ایک چھوٹی قیامت ہے اور ایک کہ بڑی قیامت ہے۔ اور قیامت کا علم اللہ کسی کو دیتا نہیں ہے، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب مرے گا، وہ کہاں مرے گا، یہ بھی نہیں معلوم ہے کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ جی ہاں، کچھ نہیں معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ اس لیے آدمی چوکنا رہے، چوکنا رہے، چوکنا اس لیے رہے کہ زندگی جوابداری کی ہے تو اپنی جوابداری پر رہے۔ اس لیے ہم کو حکم دیا ہے مثلا حافظوا علی الصلوات کہ نمازوں کے بارے میں خبردار رہو، نمازوں کے بارے میں خبردار رہو۔ ہاں، کیوں کہ نماز زندگی کی ذمہ داری ہے، عبادت ہے، اور انسانوں کو، جناتوں کو اللہ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے کہ اس زمین پر جن اور اس زمین پر انسان یہ دونوں عبادت کریں گے اور ان کی عبادت کا حساب کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم ہوگی۔ اس لیے ہماری زندگی جوابداری کی زندگی ہے، ہاں، اور کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے ہر آدمی چوکنا رہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث شریف میں کہ باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا پابند رہے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاوے۔ جسے بیماری میں ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نہیں کھانا ہے اور یہ پینا ہے تو وہ پینے کا پابند، اور وہ جو منع کیا ہے اس کے چھوڑنے کا پابند، تو اس کی تندرستی کی امید ہے، اس کے تندرست ہونے کی امید ہے۔ اور جو پابند نہیں ہو اس کی تندرستی کی کوئی امید نہیں۔ ایسے ہی اللہ نے کہ جن باتوں کے پابند ہونے کا حکم دیا ہے اس کے پابند ہو گئے، جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا، تو اس کی نجات کی امید ہے کہ اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، اس کی نجات کی امید ہے کہ اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، کیونکہ یہ کرنے کی کرتا ہے، نہ کرنے کی چیزوں سے بچتا ہے۔ اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ اپنا نفع نقصان سمجھ کر کے قدم اٹھائے۔ ہاں، عقل اس لیے دی ہے کہ نفع نقصان سمجھے، پھر اللہ بتائے گا کہ کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے، کہ نماز چھوڑنے میں نقصان ہے، نماز ادا کرنے میں فائدہ ہے،
یہ اللہ بتائیں گے نفع نقصان کا علم. ہاں لیکن عقل ان کو پہلے دے دی ہے کہ نفع بھی سمجھے نقصان بھی سمجھے. ہاں تو اللہ نفع نقصان سمجھ کر کے ہماری رہبری کرتے ہیں. اس لیے آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو نادان نہ بناوے کہ نفع کی چیزوں کو چھوڑ دے اور نقصان کی چیزوں کو لے کے بیٹھ جاوے. ہاں اس لیے ہم سے خطاب ہے کہ ہم نے تم کو عقل دی ہے, تم سمجھتے نہیں ہو. یوں کہا اللہ کہتے ہیں کہ فلا تعقلون, تم سمجھتے نہیں ہو. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے, اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں کہ اللہ ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان کو لے جائیں آخرت میں. ہاں اچھا خاتمہ ہو جاوے, اچھا خاتمہ ہو جائے. یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اچھے خاتمے کی, وہ نبی ہے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, یا اللہ مجھے موت دے اسلام کی حالت میں, ایمان کی حالت میں. تو یہ تعلیم ہے ہر مسلمان کو کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے کہ اپنے ایمان کو لے کر کے جائے دنیا سے. ہاں اور ایمان کی سلامتی اس وقت ہوگی جب ہم ایمان کے کاموں کے پابند بنیں گے. اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کے پابند, زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ کے مال کو اللہ کی امانت سمجھے, اپنا خزانہ نہ سمجھے. اللہ کی امانت ہے, اس میں سے حساب دینا ہے. کیونکہ مال کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, مال کو مالدار بننے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اگر مال کو مالدار بننے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کوئی مالدار مال چھوڑ کے یہاں سے نہ جاتا. ہاں لیکن ہر مالدار اپنا مال چھوڑ کے ہی جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. جی ہاں, وہ اس کے لیے پیدا نہیں ہوا, اس لیے وہ چھوڑ کے جاتا ہے جائیداد کو, زمین کو, مال کو. بلکہ اس کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے مال پیدا کیا ہے. اس لیے جتنے حقوق ادا کیے ہوں گے مالوں سے وہ جائیں گے ساتھ. زکوٰۃ ساتھ جائے گی, حج ساتھ جائے گا, کسی کی خدمت کی ہے, کسی کی مدد کی ہے, رشتہ داروں سے سلوک کیا ہے, ہاں تو یہ سب ساتھ جائے گا. کیونکہ مال سے یہی مقصد ہوتا ہے, مال سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ اس سے حقوق ادا کرو, اس سے فضائل کماؤ, مال سے فضائل کماؤ. جی ہاں کہ مال سے فضائل ملیں گے. جی ہاں کہ دروازے پر کوئی آیا ہے مانگنے والا حقدار ہے تو بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ اس کو یہ 500 روپے دیا, تو 500 روپے کا ثواب بیٹے کو بھی ملے گا, باپ کو بھی ملے گا. یہ بیٹا دینے گیا ہے, یہ باپ کما کے لایا ہے. ہاں یہ اللہ کا نظام ہے. جی ہاں کہ اس کی ضرورت پوری کر دی اور تمہاری ضرورت بھی پوری کر دی کہ تمہیں دونوں کو ثواب ملے گا. جی ہاں تو یہ فضائل ہیں کہ مال کے ذریعے سے فضائل کماؤ. جی ہاں نہیں تو جمع کر کے رکھیں گے تو وہ تو یہیں رہ جائے گا. ہاں آدمی اپنے ایمان عمل کے بعد سوا ساری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے, اپنا ایمان ساتھ لے جاتا ہے, اپنا عمل ساتھ لے جاتا ہے. اس لیے اس پر نظر زیادہ کرنی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. ایمان سلامت رہے گا ایمان کے کام کرنے سے, ایمان کی محنت کرنے سے ایمان سلامت رہتا ہے. پھر ایمان کے جو اعمال اللہ نے دیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں, نمازیں ادا کرنی ہے, سیکھ سیکھ کر صحیح نمازیں پڑھنی ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو ہر سال پوری زکوٰۃ ادا کریں. یاد رکھو زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے, اللہ کا حق ہے. اللہ نے کہا میرا حق ہے, وہ فلاں بندے کو دے دینا. تو 8 قسم اللہ نے بتائی ہے قرآن میں کہ کس کو زکوٰۃ دو گے, تو 8 قسم کے لوگ بتائے, اس کو. لیکن قرآن کون پڑھے؟ مسلمان جاہل ہے. جی ہاں ورنہ زکوٰۃ بھی بتائی اور زکوٰۃ کس کو دو گے تو 8 قسم کے لوگ بتائے زکوٰۃ دینے کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے, کب دینی ہے, نماز کب پڑھنی ہے, کتنی پڑھنی ہے. ہاں اس کو علم کہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کی زندگی گڑبڑ ہے, اس کی زندگی گڑبڑ, کوئی ترتیب کی خبر ہی نہیں ہے.
اس لیے اپنی زندگی کو گڑبڑ نہیں بنانا. کیوں کہ ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے, دوسری دفعہ نہیں ملے گی, ایک ہی بار ملے گی. ہاں تو جتنے لکھی ہے اتنے دیں گے اللہ ہر ایک کو اس کے حصے کی. تو اس لیے زندگی نعمت ہے. پھر زندگی میں جو اسباب دیے ہیں وہ بھی نعمت ہے. ہاں جن کے پاس اسباب نہیں ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, جن کے پاس اسباب ہوتے ہیں وہ راحت میں ہوتے ہیں. جی ہاں, تو یہ اسباب کہ یہ نعمت ہے, تو ان نعمتوں سے حق ادا کرنا ہے. اس لیے ہر آدمی نمازیں پوری پڑھے. ہر مالدار عالموں سے پوچھ کر پوری زکات دے. ہاں یہ نہیں کہ کوئی چندے والا آیا تو اس کو پکڑوا دیا پیسہ زکات میں لکھ لو, اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ سمجھیں کہ مجھے کتنی زکات دینی ہے. ہاں کیونکہ زکات اس کا حق نہیں ہے چندے والے کا, وہ تو اللہ کا حق ہے. کیونکہ زکات عبادت ہے, عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس لیے زکات پوری ادا کرے. ہاں یہ نہیں سمجھا کہ ہم کا مالدار ہیں, ہم کا مالدار ہیں. یوں مالدار کس کو کہتے ہیں وہ عالموں سے پوچھو کہ شریعت میں کون مالدار ہے. شریعت کس کو مالدار کہتی ہے, وہ مالدار ہے. لوگ مالدار سمجھے, وہ مالدار نہیں. جس کو شریعت کہے کہ یہ مالدار ہے, جس کو شریعت کہے وہ مسافر ہے, وہ 2 رکعت نماز پڑھے 4 کی جگہ. یہ نہیں کہ جمبو سے جاوے 2 رکعت پڑھے, ایسا کہ نا جس کو شریعت مسافر کہے کہ ہاں اس کا سفر ہے, یہ 2 رکعت پڑھے 4 کی جگہ. ہاں تو ہر چیز کو شریعت سے معلوم کرے, نہیں تو گڑبڑ ہے. عمل بھی کرے اور صحیح بھی نہ کرے. جی ہاں تو گڑبڑ ہے نا, کہ عمل بھی ہوا اور صحیح بھی نہیں ہوا. تو کوئی چیز جب صحیح نہیں ہوتی تو وہ تو بازار میں بھی نہیں چلتی. کوئی کرنسی کوئی روپیہ کھوٹا لے کر جاوے کوئی دے گا کچھ؟ کوئی نہیں دے گا دنیا میں. تو جب کوئی کھوٹا عمل ہوگا تو اللہ بھی نہیں دے گا. کیوں؟ اللہ کے لیے کھوٹے عمل ہے, اور اللہ ہم کو کھوٹا دیتا ہے, اللہ ہم کو کھرا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح رکھنا کہ اللہ ناراض نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز, ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اللہ کا ناراض ہونا. تو اوپر اللہ ناراض ہے کہ کام سے گیا آدمی. کیوں اللہ ناراض ہے؟ اللہ کو ناراض کیا ہے. ہاں تو اس لیے کوئی کام ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو. اپنے آپ کو بچاوے اللہ کے ناراضگی سے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, یوں کہا کہ تم اللہ سے ڈرو, اس کو ناراض نہ کرو. اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے, اللہ تمہیں اپنے حکموں کا علم دے رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تمہیں باندھ کر اندھا مار رہا ہے کہ نہ کچھ بتاوے اور مارے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ اپنی چیز بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, پھر اس کے باوجود نہیں تو پھر سزا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈر مانگے کہ اللہ مجھے اپنا خوف دے تاکہ میں تیرے خوف کی وجہ سے تیری نافرمانی سے بچوں. جس چیز کا خوف ہوتا ہے اس میں آدمی دور رہتا ہے خوف کی چیزوں سے. تو اللہ کی نافرمانی بہت خطرناک چیز ہے. کیوں کہ اس سے اللہ کا عذاب آئے گا. اس لیے اپنے آپ کو ایسی چیزوں بچاوے اور اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے. دل میں سے خوف اٹھ جاتا ہے تو پھر آدمی آزاد ہو جاتا ہے, جانور ہو جاتا ہے. وہ ڈرتا ہی نہیں ہے. جیسے جانور بیچارہ گڑھے میں بھی گر جاوے, اس کو عقل ہی نہیں ہے. ایسے ہی آدمی کی عقل جب اس کی خواہشوں میں چھپ جاتی ہے تو پھر اس کو ڈر نہیں لگتا. تو اچھی صحبتوں میں رہے, اچھے کاموں میں رہے تاکہ دل میں اللہ کا خوف آئے. اچھی صحبتوں سے اچھے کاموں میں رہنے سے دل میں خوف آتا ہے. اچھی باتیں سننے سے دل میں خوف آتا ہے. ہاں کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ نقصان ہے, یہ نفع ہے, یہ عذاب ہے, یہ ثواب ہے, یہ بلا ہے, یہ آفت ہے, وہ بتایا. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں میں رکھیں تاکہ ہماری زندگی میرے دوستوں کامیاب بنے. زندگی اگر ناکام ہو گئی تو پھر آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. سبحانک اللہم.